بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے ایئر وائی کا پروگرام ہے یہ آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر، اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے آفیشیل چینل پر، اور اسی طرح www.arYQTV.tv کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی جو میں حدیث ذکر کر رہا ہوں بڑی طویل حدیث ہے، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا تو ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ جن بہن بھائیوں کی یہ شروع کا حصہ نکل گیا 2468 نمبر حدیث پاک ہے، وہ ہمارا وہ پروگرام پہلا والا وہ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اگر نکلا ہو تو، اور آگے سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہاں جب میں اس پہ شرح بیان کروں گا، تبصرہ کروں گا، تو پھر دوبارہ پیچھے سے لاؤں گا اور انشاءاللہ پھر ایک ایک چیز کو ہم ذکر کریں گے، لیکن ہم پہلے حدیث کو مکمل کر لیں۔ تو پس حضرت عمر فاروق جب ملنے گئے ہیں اور یہ سرکار سے اور اس طرح کی باتیں کی کہ فارس اور روم پر تو اللہ نے کشادگی رکھی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت پر کشادگی فرما دے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خطاب کے بیٹے، کیا تم کو اپنے دین میں شک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پسند کی چیزیں جلد ہی دنیا کی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ پس حضرت حفصہ نے آپ کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی، تو اب یہاں تک تو بس یہ بات ختم ہوئی کہ یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اب اگلی جو بات تھی کہ وہ کیوں ایسی ناراضگی وغیرہ تھی وہ بیان ہو رہی ہے کہ پس حضرت حفصہ نے آپ کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے علیحدہ ہو کر بالا خانے میں رہنے لگے تھے، اور آپ کو جو ان سے شدید رنج پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا تھا، یعنی آپ کے لیے ایک آیت نازل ہوئی تھی جس کا میں ذکر کرتا ہوں، اس سے رنجیدہ ہوئے سرکار، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں 1 ماہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے ابتدا کی، یعنی ساری ازواج منتظر تھیں کہ سرکار نے 1 مہینے کی قسم کھائی ہے کہ میں ازواج کے پاس نہیں آؤں گا۔ 29ویں دن میں سرکار وہاں تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس 1 ماہ تک نہیں آئیں گے، اور ہم نے آج 29 رات کی صبح کی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک ایک دن گن رہی تھیں، تو ان کو یاد ہے 29 ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ 29 دنوں کا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر آیت تخییر نازل ہوئی۔ آیت تخییر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اختیار دیا گیا تھا ازواج مطہرات کو کہ چاہیں تو دنیا اختیار کر لیں، چاہے تو ہمارے نبی کے ساتھ رہنا اختیار کر لیں، تو یہ آیت تخییر تھی۔ تو آپ نے اپنی ازواج میں سے سب سے پہلے مجھ سے ابتدا کی، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ خود جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے علیحدہ ہونے کا کبھی مشورہ نہیں دیں گے، یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اسی لیے سرکار نے مجھے فرمایا کہ یہ آیت تخییر نازل ہوئی ہے، تو جلد بازی اپنے طرف سے فیصلہ نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ سرکار جانتے تھے کہ میرے والدین کبھی بھی مجھے سرکار سے علیحدہ ہونے کا ارشاد نہیں فرمائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی ازواج سے فرمائیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتی ہو اور اس کے رسول کا اور آخرت گھر کا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب 28 اور 29ویں آیت یہ نازل ہوئی تھی، جو کہ سرکار نے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ دنیا چاہتی ہیں تو دنیا میں تمہیں دے دیتا ہوں، یعنی نبی کریم کو اللہ نے گویا کہ فرمایا کہ آپ ان کو دنیا دے دیں اور رخصت کر دیں، یعنی طلاق دے دیں، اور اگر یہ چاہیں تو اللہ رسول کو اختیار کریں، پھر نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ میں نے کہا کہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں سرکار سے یا رسول اللہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ پس بے شک میں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور دار آخرت کا ارادہ کرتی ہوں۔ پھر آپ نے اپنی بقیہ ازواج کو اختیار دیا، یعنی سرکار نے، تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کے قول کی مثل کہا۔ تو یہ شاید بخاری کی طویل ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس میں بڑا لمبا واقعہ ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تشریح کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس پر ہمیشہ حریص رہا، جستجو میں رہا کہ میں حضرت عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج میں سے ان دو عورتوں کے متعلق کویسچن کروں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی پیاری چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی کو نہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ دوسرے اہل علم سے سوال کرے۔ حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے زبردست صحابی ہیں، لیکن یہ کم سن تھے پہلے، اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر آپ یہ عالم جوانی میں آئے ہیں اور پھر آپ نے وہ کویسچن کیا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ وضو کا پانی پیش کیا، سرکار خوش ہوئے، آپ کو سینے سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو زبردست قسم کا علم تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، لیکن جستجو ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہم جو اہل علم ہوتے ہیں کبھی کسی مقام پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کامل و اکمل ہو چکا ہوں تو میں دوسرے سے علم کیوں سیکھوں، یا سیکھوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے جی فلاں نے فلاں سے مسئلہ پوچھا، اس کا مطلب اس کو نہیں آتا تھا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم علم ہے اور یہ زیادہ علم والا ہے۔ تو ہم بعض اوقات یعنی اگر کسی کے اندر خرابی ہوتی ہے تو وہ اس لیے دوسرے سے نہیں پوچھتا کہ اس کی ویلیو اوپر ہو جائے گی اور میری ویلیو گھٹ جائے گی، حالانکہ یہ عارضی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر علم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پوچھنا چاہیے، لیکن نہیں جاہل رہ جائیں، ایک معاملہ ہم پر مخفی رہ جائے، لیکن یہ بے عزتی کی بات ہے کہ کسی سے معلوم کریں۔ حالانکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، یہ در مختار کی ابتدا میں یہ واقعہ لکھا ہے، یعنی خواب درج کیا گیا ہے کہ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کا اتنا مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں نے علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، یعنی اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو میں نے سیکھا ہے، شرم نہیں کی، اور پھر جب میں نے سیکھ لیا تو کبھی علم کو اپنے پاس نہیں رکھا، اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ یہ چیز ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور بزرگوں سے سیکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں جستجو میں تھا کہ بس میں نے آپ کے ساتھ حج کیا، پھر آپ راستے میں ہٹے، قضاء حاجت سے وارد فارغ ہو کر آئے تو میں نے وضو کا پانی پیش کیا اور پھر میں نے یہ کویسچن رکھ دیا کہ وہ ازواج کون تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ آپ پہ تعجب ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ یعنی یہ واقعہ تو بڑا معروف ہوا تھا، سب کو معلوم ہے، کسی اور ذریعے سے آپ کو ابھی تک کیوں نہیں پتہ چلا؟ پھر عمر فاروق نے یہ واقعہ شروع کیا اور فرمایا کہ میں اور میرے ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے اور یہ مدینہ کی بالائی بستیوں میں سے تھا، اور ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک کام پر جائے گا، دوسرا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گا اور نازل ہونے والی وحی سنے گا، اور شام کو جب ہم ملیں گے تو کام والے کو یہ بتائے گا، پھر دوسرے دن کام والا جائے گا، یہ کام پہ چلا جائے گا، وہ سنے گا اور آ کے بتائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا بہت بہترین ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ذریعہ معاش کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو انتہائی مطلب جستجو اور رغبت رکھنے والے تھے علم کے بارے میں، وحی کے بارے میں، سرکار کی صحبت کے سلسلے میں، لیکن وہ اپنے دل کو ایک پیر بوجھ رکھ کر میں کہوں گا کہ وہ کام کاج پہ نکل جاتے تھے، اور کہ بھی گھر والوں کو بھی تو لے کے چلنا ہے۔ اس سے ہمارے وہ دیندار ذرا درس حاصل کریں کہ جو دین کی طرف مائل ہونے کے بعد کام دھندہ چھوڑ دیتے ہیں یا جاب چھوڑ دیتے ہیں یا تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب گھر والوں کی ذمہ داری سے ہم بری الذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، آپ تبلیغ کرنا چاہیں کریں، آپ علم سیکھیں، آپ بیانات کریں، لیکن اپنے گھر والوں کا حق ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے حصول کی تحصیل کی جستجو بھی جاری رکھیں۔ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ٹیم ورک جو ہوتی ہے وہ بہت بیسٹ ہوتی ہے کہ ذمہ داریاں بانٹ لی جائے۔ اگر ہمارے نوجوان اپنے دین کے سلسلے میں، اسی طرح اپنے ملک کے سلسلے میں ٹیم ورک کریں تو ایک آدمی پہ بوجھ بھی نہیں پڑتا، کام بڑھ جاتا ہے اور ترقی کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق نے یہ بیان فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم قریشی لوگ جو تھے اپنی ازواج پر غالب رہتے تھے، کیونکہ جلالی لوگ تھے اور جنگجو قوم تھی قریش، عورتیں عمومی طور پہ گھبراتی تھیں مکے کے اندر،
لیکن جب ہجرت کر کے اس طرف آئے تو مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے وہ نرم مزاج کے لوگ تھے، اور ان کی ازواج ان کو پلٹ کر جواب دے دیا کرتی تھیں۔ لیکن ہماری بہنیں سے درس حاصل نہ کریں کہ جواب دینے کا مطلب کوئی بدتمیزی کے ساتھ ان کی انسلٹ کرنا، کیونکہ وہ صحابیات تھیں اور وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بہت زیادہ درجات کا ذکر کیا ہے اور ان کا حق بیویوں سے بلند و بالا رکھا ہے، ان کو بیویوں پر ایک طرح کا حاکم بنایا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو وہ ایسا نہیں تھا کہ، لیکن یہ ایک ہوتا ہے کہ جب انسان تھوڑا قریب ہوتا ہے تو چاہے سامنے والا کتنا بڑا مقام و مرتبے کا ہو، ہمارے گھر کے اندر وہ حیثیت تو نہیں ہوتی۔ یعنی اگر میں ایک عالم ہوں، مفتی ہوں، تو گھر میں کوئی عالم مفتی کی حیثیت سے نہیں رہ رہا، میں ایک شوہر کے یا ایک باپ کی حیثیت سے رہوں گا، اور ایسے ہونا بھی چاہیے۔ خواہ کا خول چڑھا کے گھر کے اندر رہنا اور گھر والوں کو اپنے منصب یا مطلب اپنے مقام و مرتبے کے تحت رکھ کر ان کو ایک ٹینشن میں، ڈپریشن میں، دباؤ میں رکھنا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جب گھر میں ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کسی کا کوئی ایک دم وقتی جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کوئی آواز اونچی نکل جاتی ہے، اس میں کوئی قصد بے ادبی نہیں ہوتا، کسی کو حقیر سمجھ کر نہیں کہتے ہیں، اور وہ لوگ پھر بہت اچھے لوگ تھے، اگر کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے تدارک میں 10 کام کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ ہماری بہنیں اس کو دلیل نہ بنائیں کہ دیکھو اصحاب رسول کو بھی بعض ازواج جواب دیتی تھیں، تو میں اگر تمہیں جواب دیتی تو کیا ہوا؟ اور پھر وہ شوہر کے ساتھ، ہماری بہنیں جو ہیں وہ بولتی ہیں تو رکنے کا نام نہیں لیتی، ان کو اپنی لمٹ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی ہم لمٹ کو کراس کریں گے تو پھر ہمارا یہ جواب دینا یا شوہر سے گفتگو کرنا یا اپنے دفاع میں کلام کرنا بے ادبی میں اور بدتمیزی میں شمار ہوگا اور ہم گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر ایسا کر لیا ہے تو اس کے تدارک کا طریقہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے استدلال نہیں کیا جاتا، انہیں بطور دلیل نہیں بنایا جاتا اپنے کسی غلط طرز عمل کے سلسلے میں خاص طور پر، اس لیے میں نے یہ وضاحت کی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہاں کے لیکن صحابہ کو ان کی بیویاں جواب دیتی تھیں، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی زوجہ کو ڈانٹا تو اس نے اسی طرح پلٹ کے مجھے جواب دے دیا، یعنی تھوڑی اونچی آواز میں، تو مجھے جلال آیا، تو میں نے ان سے کہا کہ تم اس طرح مجھے جواب دے رہی ہو یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ انصار صحابہ جو ہیں ان کی ازواج بھی تو اس طرح بولتی ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج ہیں جو آپ کو جواب بھی دے دیتی ہیں اور بعض اوقات سارا دن چھوڑے رکھتی ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے اگر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یعنی وصف نبوت کو سامنے رکھ کر، تو پھر تو یہ بہت سخت حکم لگے، لیکن جب اپنے ایک شوہر کے اعتبار سے، اپنے مطلب گھر کے سرپرست کے اعتبار سے معاملات ہوں تو اس میں پھر وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی باہر نبی کریم کو معاذ اللہ کہے کہ میں آپ سے ناراض ہوں اور چلا جائے تو کفر ہو جائے گا یہ تو، لیکن گھر کے اندر ایسے معاملات نہیں ہوتے، گھر کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں وہ باہر کے معاملات سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ اس رشتے کی نازکی اور اس کے تقاضے علیحدہ ہیں، اور باہر اجنبی اشخاص سے جو سرکار کے معاملات ہیں ان کے تقاضے علیحدہ ہیں۔ ان دونوں کو اگر آپ ملا دیں گے تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ جیسا آدمی باہر ہوتا ہے ویسا گھر میں نہیں ہوتا، اور جیسا گھر میں ہوتا ہے ویسا باہر نہیں ہوتا، یہ چیز اچھی طرح سمجھیں۔ لیکن جب انہوں نے بتایا کہ بعض ازواج ایسی ہیں جو سارا دن تک بعض اوقات کلام نہیں کرتی ہیں، تو یہ میں نے پہلے بھی اس کی ایک جملے کہے تھے کہ یہ اصل میں پیار کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ کبھی شوہر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، بیوی مناتی ہے، کبھی بیوی کا موڈ ایسا ہوتا ہے تو شوہر منا لیتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو عام طور پہ میاں بیوی ہوتے ہیں اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو ہر فریق یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرا مجھے منا لے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ دل سے ناراضگی ہوں اور غلط قسم کے مطلب رویے پیدا ہو جائیں، یہ بھی ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اسی طرح محمول کریں کہ پیار، محبت، لاڈ پیار اور الفت کے معاملات، اور اس طرح تھوڑے بہت معاملات کے بعد پھر قریب آنا۔ جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں نا مجھے پتہ چل جاتا۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تھوڑا سا ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو جواب میں سیدہ عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ میں صرف اپنے ظاہر سے آپ سے ناراض ہوتی ہوں، یعنی دل سے نہیں ہوتی۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک ظاہری تھوڑی ناراضگی کے اظہار پھر سرکار کا منانا
اظہار محبت کرنا، یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح معاملات کرتے ہیں۔ اس سے قطع نظر ذرا دیکھیں، بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے منع ہوتے ہیں گھر میں، روٹ جاتے ہیں، میں نہیں بات کر رہا، روٹ کے پھر ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ابا اماں مجھے منائیں گے کہ نہیں۔ اگر نہ منائیں تو ناراضگی چھوڑ دیتا ہے، وہ خود ہی آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر منائیں تو تھوڑے نخرے دکھاتا ہے، اس کے بعد چمٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ ہمارے اکابرین کے بارے میں کوئی منفی خیال کسی ذہن کے کسی بھی گوشے میں پیدا نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھا کریں۔ لیکن بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک والد تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی حیثیت کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اکثر دیکھتے تھے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے باہر کہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی ہے، اور حکم خداوندی نازل ہو جائے تو بعض اوقات جس کے اگر خلاف نازل ہو گیا تو اس کے لیے تو پھر آخرت کی تباہی ہے۔ یہ ایک باپ کی سوچ تھی، فکر تھی، ایک ڈر تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا، میں نے کہا کہ میں نے جس نے ان میں سے جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت ناکام ہوگی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے بدلے اور میں حفصہ کے پاس گیا۔ میں نے پوچھا کہ حفصہ، کیا تم میں سے کوئی اس طرح کرتا ہے کہ سارا دن نبی کریم سے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ رات ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا اگر تم ایسی ہو، مراد یہ تھی، تو ناکام اور نامراد ہو گئی۔ کیا تم اللہ کے اور اس کے رسول کے غضب سے بے خوف ہو گئی ہو؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ٹھیک ہے پیار محبت میں کیا، ایسا نہ ہو کہ موڈ کچھ اور ہو یا اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہو جائے، کچھ زیادہ خدا نخواستہ اوور ریئیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں ہو جائے تو، اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم نبی کریم سے زیادہ مطالبے نہ کیا کرو، اور آپ کو کسی بات کا پلٹ کر جواب نہ دیا کرو، اور نہ آپ کو چھوڑا کرو۔ تم کو جو چیز چاہیے تم اس سے مطالبہ کر سکتی ہو، اور تم کسی فریب میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہاری سوکن وہ خوبصورت بھی زیادہ ہیں، اور سرکار ان کو زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی مراد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ اس سے یہ تو ایک والد تھے، ہماری بہنیں درس حاصل کریں کہ وہ انہیں اپنی بچیوں کو اسی طرح پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، بچیوں کو سسرال میں کیسے رہنا ہے، اور کس طریقے سے ان کا گھر بس سکتا ہے، کس طریقے سے وہ سب کا دل جیت سکتی ہیں، کس طریقے سے وہ پورے سسرال کی مرکز نگاہ بن سکتی ہیں۔ یعنی میں عورتوں کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں، یہ ماں کو سکھانا ہوتا ہے، لیکن آج کل مائیں جو ہیں بعض اوقات وہ بیٹیوں کو مطلب الٹا ہی کوئی معاملہ سکھا رہی ہوتی ہیں۔ دیکھو کسی کو سننا نہیں، شوہر کو سر پہ نہیں چڑھانا، ساس بولے تو اس کی بات نہیں ماننا، نندوں کی ایک دفعہ مان لو گی پھر تمہیں دباتی رہیں گی، اور پلٹ کے جواب دو شوہر کو، دبنا کسی سے نہیں، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، 3 مہینے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، 4 مہینے میں، اور یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ بعض اوقات ہم جب اس پہ تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تربیت کا نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ حدیث اس پہ تبصرہ نیکسٹ پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔